آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعارف پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان کا جو پہلا نام تھا وہ معابہ تھا اور یہ فارس کے رہنے والے تھے، یعنی ایران کے، اور اصفہان ایک صوبہ ہے ایران کا، اس کے گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام بدخشاں تھا۔ زرتشت مذہب کے ماننے والے تھے، مجوسی جن کو کہتے ہیں، آتش پرست۔ ان کے والد جو تھے وہ آتش کدے کے محتمم تھے اپنے علاقے کے، اور یہ وہ آتش کدہ تھا جس میں جیسے ہماری عبادت گاہیں ہوتی ہیں ہر مذہب کی، تو آتش کدوں کے جو آتش پرست ہیں ان کے آتش کدے ہوتے ہیں، ایک خاص مخصوص جگہ ہوتی ہے عبادت کی، وہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے ایک بہت بڑی دائرے کی صورت میں یا کچھ اس طرح ایک جگہ پہ، اور لوگ وہاں آ کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، پوجا کرتے ہیں آگ کی مختلف طرح سے۔ تو یہ آتش کدے کے محتمم تھے۔ یہ وہ آگ تھی جو کئی دہائیوں سے جلتی چلی جا رہی تھی، 24 گھنٹے بھڑکتی رہتی تھی، بجھنے نہیں دیا جاتا تھا اس کو۔ اسی طرح ہم نے وہ بھی پڑھا نا، کسریٰ کے دربار میں بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی ایران کا بادشاہ تھا، اس کی آگ کئی صدیوں سے جلتی چلی آ رہی تھی، وہ بجھے نہیں تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا تھا۔ ان کے والد مذہبی اعتبار سے بھی ایک خاص شخصیت تھے اپنے علاقے کی، اور مالی اعتبار سے بھی اپنے علاقے کے چودھریوں میں یعنی کہ وڈیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہت بڑے زمیندار تھے، زمینیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں ان کی، تو کسی کام سے کہیں جانا پڑ گیا تو اپنے بیٹے سلمان سے، یعنی جن کا نام اس وقت معابہ تھا، کہنے لگے کہ تم زمینوں کا چکر لگا لینا، دیکھ بھال کر لینا، ملازموں غلاموں وغیرہ کی ذرا خیال رکھنا۔ تو مجھے کچھ دن ظاہر سفر لمبے ہوتے تھے، تو یہ زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنی سواری پہ گھوڑا یا اونٹ وغیرہ پہ نکلے۔ رستے میں ایک گرجا گھر پڑتا تھا جہاں پہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ اس وقت میں عیسائی مذہب عروج پہ تھا، یعنی اسی مذہب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات چل رہی تھی، تو وہ اس کے مطابق عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو انہیں وہاں پہ یہ بڑا حیران کن منظر لگا کہ کوئی سامنے موجود نہیں ہے اور کس کی پرستش ہو رہی ہے، جبکہ وہ تو آگ کی پوجا کرتے تھے ان کے علاقے کے لوگ۔ تو انہیں بڑا تجسس ہوا، جیسے نوجوانوں میں اکثر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ گرجے میں چلے گئے، جا کے وہاں کے پادری سے ملے، اس سے ساری تعلیمات لی۔ تو انہیں اتنا دلچسپ لگا وہ مذہب کہ اندیکھے خدا سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، اور وہ خدا ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، اور آگ کا بھی خالق وہی ہے۔ آگ کو اگر ہم نہیں جلائیں تو آگ نہیں جلتی، بجھ جاتی ہے۔ آگ کسی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ جب انہیں یہ ساری باتیں پتہ چلی تو فطری طور پہ انہیں اس مذہب میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور انہیں احساس ہوا واقعی یہ صحیح مذہب ہے، اور یقیناً ان ساری چیزوں کا، ساری کائنات کا کوئی اور خالق ہے۔ آگ تو خود ہماری محتاج ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی۔ تو انہیں یہ روز جانے لگے، جب بھی زمینوں پہ جاتے آتے، اس پادری کی خدمت میں جاتے، تعلیمات لیتے، اور یہاں تک کہ انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اور جب والد واپس لوٹے، انہیں غلاموں نے خبر دی کہ اس طرح سے ہوا، یہ تو اپنے مذہب سے پھر گیا ہے، تو والد نے ان کو قید میں ڈال دیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ مذہب چھوڑ دیں، لیکن روز بس کھانا پینا دیا جاتا اور ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا، تو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ لیکن ان کے دل میں اللہ کی توحید اور دین اور حق کی پہچان جو ہے وہ سرایت کر گئی تھی، اور پادری نے ان سے کہا تھا کہ ان قریب ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تمہیں اگر موقع ملے تو شام کی طرف سفر کرنا۔ موصل کے علاقے میں ایک پادری رہتا ہے، موصل کے علاقے میں شام کی طرف، تم وہاں چلے جانا، وہ بہت اچھا پادری ہے، وہ ضرور تمہاری مدد رہنمائی کرے گا اس نبی تک پہنچنے میں۔ تو وہ بہت بڑا پادری ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ تو قید میں ڈال دیے گئے تھے، کیسے جا سکتے تھے؟ ایک غلام اس کا خیر خواہ بھی تھا، ظاہر ہے اچھے غلام بھی ہوتے تھے، تو اس نے اس کو کچھ لالچ دیا اور کہا کہ شام کی طرف ایک قافلہ، اس نے آ کے خبر دی کہ شام کی طرف ایک قافلہ جانے کے لیے تیار ہے ہمارے علاقے سے، یعنی قافلہ اکٹھا ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے کہ کس نے جانا ہے، پھر وہ مل کے سفر کیا کرتے تھے۔ تو جس دن قافلے کی روانگی تھی نا، اس غلام سے اس نے کہہ کے اپنی بیڑیاں کھلوا لیں اور گھر سے بھاگ کر قافلے میں جا کے مل گئے اور وہاں سے فرار ہو گئے، اور اس قافلے کے ساتھ جا کے موصل کا جو پادری تھا وہاں پہنچے
اس سے ملے تو اس سے دین سیکھنے لگے اور اسے بتایا میں فلان جگہ سے آیا ہوں اس طرح سے. تو اس نے جو تعلیمات تھیں ان کو سکھائی. وہ بوڑھا ہو چکا ہوا تھا, قریب المرگ تھا. وہ کہنے لگا کہ میں مرنے والا ہوں, تم ایسا کرنا, تم فلاں پادری کے پاس چلے. اموریا کا سفر, یہ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ کھجوروں کی سرزمین پہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ نبی کی میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. وہ تحفہ قبول کرے گا, صدقہ نہیں لے گا, صدقہ نہیں کھائے گا, اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کے نبی ہونے کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلا, ایک اور پادری کے پاس گیا. ایسے مختلف پادریوں سے ہوتے ہوئے انہیں پتا چلا کہ کوئی قافلہ یہاں سے جا رہا ہے. تو وہاں پہ یہ کمائی بھی کرتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے, ایک ظاہر ماہر رہ چکے ہوئے تھے. تو اپنے بکریاں کافی جمع کر لی تھیں. انہوں نے قافلے والوں سے کہا مجھے اگر تم یثرب یعنی مدینہ پہنچا دو تو میں تمہیں 40 بکریاں دوں گا. قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ ساتھ چل پڑے, لیکن رستے میں وہ عرب کے علاقے کی طرف ہی جا رہے تھے. رستے میں انہوں نے ان سے دھوکہ کیا, ان کو غلام بنا کے بیچ دیا, ان کا سارا مال خود رکھ لیا. کیونکہ یہ غریب الدیار تھے, نہ آگے کوئی پوچھنے والا تھا, نہ کوئی قبیلہ خاندان تھا جو اس کی پیچھا کرتا ان کا. تو انہیں لگا کہ بڑا مال ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کو بیچ دیا. اب جس کو بیچا اس نے خرید کے اپنے ایک چچا زاد بھائی کو تحفے میں دے دیا. اب وہ جس کو تحفے میں ملا وہ یثرب کے رہنے والا تھا. وہ اس کو لے کے یثرب پہنچ گیا. حضرت سلمان فارسی کو فرماتے ہیں میں نے جب کالے پہاڑوں کی اور کھجوروں کی سرزمین دیکھی تو میرے تو اندر تک یہ آہ نکلی, کاش یہ وہی جگہ ہو جہاں پہ آخری نبی آنے والا ہے. اور میں اس انتظار میں تھا کہ کہاں وہ نبی ہے. میں ان کو ڈھونڈتا رہتا تھا لوگوں میں, ادھر ادھر باتوں میں, شاید کسی سے ان کا تذکرہ ملے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے کھجوروں پہ کام کر رہا تھا, کھجوریں اتارنے یا کسی کام سے اوپر چڑھا, تو میرا جو مالک تھا اس کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا اور آ کے کہنے لگا ہلاکت ہے یہود کے لیے. تو کچھ ایسی بات کر رہا کہ فلاں نبی جس کے وہ انتظار میں تھے وہ تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گیا. کہتے اتنا سننا تھا تو میں کانپنے لگا, میرے پورے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا, اور میں جلدی سے درخت سے نیچے اترا. مجھے لگا جیسے میں یہاں سے گر ہی جاؤں گا.